ملتان میں LPG مافیا سرگرم LPG اوگرا ریٹ 229 شہر میں 300 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ دکانداروں کی منمانیاں، رکشہ ڈرائیورز پریشان ہیں۔ ضلع انتظامیہ LPG مافیا کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندے رانا بلال سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان شہر بھر میں LPG مافیا جو ہے وہ اس وقت سرگرم ہو چکی ہے۔ بات کریں LPG کی قیمتوں کے حوالے سے تو اوگرا کا ریٹ جو ہے وہ 229 روپے مقرر کیا گیا، جبکہ اس وقت خود ساختہ مہنگائی کر کے LPG کی قیمت جو ہے وہ 300 سے لے کر 310 روپے کر دی گئی ہے۔ مارکیٹ کے اندر اس وقت LPG جو ہے وہ 300 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ قیمتیں بڑھنے سے جو رکشہ ڈرائیور ہیں جنہوں نے روزانہ کی بنیاد پر LPG استعمال کرنی ہے یا گھریلو سلنڈر استعمال کرنے والے لوگ، ان کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خود ساختہ مہنگائی کے باعث۔ ہمارے ساتھ رکشہ ڈرائیور موجود ہیں، ان سے جانیں گے کن مشکلات کا سامنا ہے، کیا اخراجات پورے ہو جاتے ہیں؟ بالکل اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ گیس پوری کرے تو گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، گھی دال چینی ہر چیز مہنگی ہے۔ 500-700 رکشے میں سے بچتے ہیں اور اس وہی جو ہے نا ہم گیس ڈلوا کر چلے جاتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ بالکل ناکام ہو چکی ہے عمل درآمد کرانے میں۔ گورنمنٹ نے الٹا 50 روپے کم کیا ہے، انتظامیہ نے الٹا 50 روپے مہنگا کر کے ہمیں مہنگائی کا بمپ توڑ کے ہمارے اوپر ڈال دیا ہے۔ لہٰذا حکومت سے اپیل کرتے ہیں یہ مہنگائی کو بالکل کنٹرول کریں، اور انتظامیہ کو کہتا ہوں بالکل اس کو کنٹرول ریٹ پر لے کے آئیں۔ کم سے کم 200 روپے 35 روپے جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس ریٹ کے اوپر لے کر آئیں اور مہربانی کریں اس بات کی۔ بالکل، حکومت کی جانب سے LPG کی قیمت کا جو ریٹ تھا وہ 40 روپے ریٹ کم کیا گیا تھا، جبکہ ضلع انتظامیہ جو ہے LPG کی خود ساختہ جو ریٹ دکانداروں نے اپنی مرضی کے لگا رکھے ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام دکھائی دیتی ہے۔ دکاندار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ کیا کہیں گے، خود ساختہ مہنگائی کی ہوئی ہے یا پیچھے سے مہنگی ملتی ہے؟ سر پیچھے سے ہی مہنگی ملتی ہے، ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے اس کو مہنگی بیچنے کا۔ اخراجات اتنے ہوتے ہیں، دکان کے کرائے اتنے ہوتے ہیں، پھر بعضی گاڑیاں وہ خود بیچ دیتے ہیں، بعضی ہمیں خود لے کے آنی پڑتی ہیں، تو اس کے لیے آپ خود دیکھیں کہ اس کو لے کے آنے میں بھی اخراجات لگتے ہیں۔ ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے۔ نہیں، یہ جو LPG آپ خرید کرتے ہیں کہاں سے خریدتے ہیں آپ؟ ایجنسیوں سے لیتے ہیں، بڑے جو کارخانے بنے ہوتے ہیں ان سے لیتے ہیں، پلانٹوں سے لیتے ہیں۔ یعنی کہ ابھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں گیس جو ہے وہ LPG پلانٹ سے ہی پیچھے ایجنسیوں سے ہی مہنگی ملتی ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے دکان پر مہنگے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ دوسری جانب رکشہ ڈرائیوروں کا یہ کہنا ہے کہ LPG مہنگے ملنے کے باعث جو ہے وہ ہمارا خرچہ تک پورا نہیں ہوتا۔ جو سارا دن کا جو ہم سواریوں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں وہ LPG ڈلوانے میں لگا دیتے ہیں، خود کہاں سے کھائیں، اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں۔ حکومت سے مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ لہٰذا ضلع انتظامیہ کو اس چیز پر عمل درآمد کروانا چاہیے تاکہ یہ جو LPG مہنگی مل رہی ہے اس وقت یہ آسانی سے جو ہے وہ جو حکومت کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے اس ریٹ پر مل سکے، اور یہ بھی جو ہے وہ رانا بلال اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں ادویات کی قلت مریضوں کو دینے لگی دوہری اذیت، عام آدمی کے لیے علاج جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ رنگپور کے سرکاری اسپتال میں ادویات غائب ہیں، مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت بھی جاری ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ رنگپور میں ادویات کی قلت نے مریضوں کو پریشان کر دیا۔ ڈائریا، بخار، شوگر اور دماغی امراض میں استعمال ہونے والی انسولین بازار سے غائب ہو گئی۔ ادویات کی قلت کے باعث دکانداروں نے نرخ بھی بڑھا دیے۔ ایپیوال 90 سے بڑھ کر 130 اور ٹیگرال کی قیمت 40 سے 170 روپے ہو گئی، جبکہ فلیجل صرف 100 سے 130 اور انٹیمیزول 100 کی بجائے 150 روپے میں فروخت ہونے لگے۔ بخار کے لیے استعمال ہونے والی پیناڈول بھی مہنگی، 17 سے بڑھ کر 30 روپے اور انسولین 1100 سے بڑھ کر 1800 تک جا پہنچی۔ شہریوں کا کہنا ہے سرکاری ہسپتال میں ادویات ملتی نہیں اور مارکیٹ سے مہنگی ادویات نہیں خرید سکتے۔ پریشانی تو یہ ہے کہ پیشنٹ کو لے کے ہاسپٹل جاتے ہیں، وہاں پہ بھی کوئی دوائی نہیں ملتی، وہ لکھ کے دے دیتے ہیں میڈیکل سٹور پہ۔ میڈیکل سٹور پہ آتے ہیں تو یہاں پہ سمپل جو ہے پیناڈول دیکھ لیں آپ، یہ 17 روپے کا پتا تھا، اب 30 روپے کا مل رہا ہے۔ دماغی امراض کی دوائیاں ہیں جیسے ایپیوال، ٹیگرال، ان میں 90 روپے کا پتا تھا، اب 170 روپے کا ہے۔ اسی طرح اب ڈائریا کی دوائی لینے آئے ہیں، وہ 90 روپے کا ملتا تھا سیرپ، اب جو ہے فلیجل وہ 150 روپے پہ پہنچ چکا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پیناڈول مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں، اگر مل بھی جائے تو دگنی قیمت وصول کی جاتی ہے، عوام جائیں تو جائیں کہاں؟ پریشانی تو سر ایسی ہی ہے کہ آج کل آپ کے سامنے ماحولیاتی آلودگی ہے، نزلہ زکام ہر بندے کے معاملات ہیں۔ اب میں آیا ہوں لینے کے لیے تو مجھے پیناڈول کا پتہ بھی نہیں ملا۔ اب جب پیناڈول کا پتہ ہی نہیں ملے گا جو عام صورتحال میں گھر میں کام آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اگر مل بھی رہا ہے کسی دکان سے تو پہلے 15 روپے کا ملتا تھا تو اب 30 روپے کا ملتا ہے۔ بس ہماری حکام سے اپیل ہے کہ مہربانی کریں غریب عوام کے اوپر بس۔
परेशान हाल शहरी हलकों ने हुकूमत से अद्वियात की कीमतों में कमी करने और किल्लत को फौरी खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। मुल्तानियों को पार्किंग मसाइल से छुटकारा न मिल सका। कचहरी चौक पर पार्किंग माफिया के सामने इंतजामिया बेबस हो गई। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर अपने दफातर के बाहर मौजूद गैर कानूनी स्टैंड खत्म न करा सके। मजीद तफसीलात और नबाज की इस रिपोर्ट में। मनाजिर हैं कचहरी चौक मुल्तान के, जहां सरकारी दफातर के बाहर गैर कानूनी पार्किंग शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। शहर की मेन कचहरी चौक पर पार्किंग स्टैंड के बायस कुशादा शाहराहें सुकड़ गई। पार्किंग के मसाइल जरूर है, लिटिगेंट्स भी आते हैं, लिटिगेंट्स की गाड़ियां भी खड़ी होती हैं, वकला की भी होती है। अब उसके लिए हमारा जुडिशल टावर जो है वो पीछे वो हमें जो है 23 कनाल से ज़ायद जगह जो है वो मिली है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पर एक जुडिशल टावर बन रहा है, प्लाजा बन रहा है और उसमें पार्किंग प्लाजा भी है। वकला का कहना था कि न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स बनने से ही पार्किंग के इंतजाम बेहतर होंगे। गाड़ियाँ इस पार्किंग से चोरी हो रही हैं। बार एसोसिएशन की इंतजामिया नोटिस ले। अमर मजबूरी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती हैं, आवाम को तकलीफ ज़रूर होती रही है, लेकिन अब अल्लाह का करम हो गया है कि ये जो सामने आपको स्टेट बैंक नज़र आ रहा है, इसके पीछे एक पार्किंग प्लाजा बन रहा है जो तकरीबन 11 मनाजिल पे मुश्तमिल है और उसमें तकरीबन 2-4 महीने के अंदर ये टोटल जो पार्किंग है इसका इशू हल हो जाएगा। सरकारी दफातर के बाहर गैर कानूनी स्टैंड्स इंतजाम की कारकर्दगी पर सवाल निशान है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ ओन अब्बास, रोही न्यूज़, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया के बुलंदो बांग दावे धरे के आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब असम्बली के इंतखाबात तहरीक इंसाफ का पार्टी टिकट न मिलने पर कारकुनान नाराज। सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ सजाद सयाल कहते हैं पीटीआई ने मंशूर से हटकर टिकट दिए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जुनैद अनवर से। जी आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली के इंतखाबात तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए अपने पार्टी टिकट्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। पार्टी टिकट जारी होने के बाद तहरीक इंसाफ के बेशतर कारकुनान और रहनुमा जो है वो नाराज़ दिखाई देते हैं। इस वक्त सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ सजाद सयाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, कैसे देखते हैं कि पार्टी टिकट जारी हो गए, कारकुनान किसी हद तक नज़रअंदाज हुए? कारकुनान बिल्कुल नज़रअंदाज से इन्हों का हक बनता है। पीटीआई का मंशूर है, इमरान खान का वादा है कि मैं यूथ को अगू घिन के आसा, कारकुनां को घिन के आसा। इन्हों का हक बनता है कुछ ना कुछ तो उन्होंने को सीटां देवे ना। पूरे पंजाब एक घर 2-2 3-3 सीटां के वो विरासत चलती पई है और इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक दफ़ा MPA बन गए वो खानदानी सीट बन गई है। कल को आखसी जी ये मेरी सीट है, कल मेरे भतीजे की सीट है, ये मेरे मकसद बेटे की मिल सी, यो तो विरासत होती है। हर दफ़ा नवे बंदे को मौका मिलना चाहिए है। इन्होंने यूथ को फुल नज़रअंदाज किए। साढ़े मुल्तान ज़बरदस्त ज्यादती थी है, इन्होंने कारकुनां को राय भी नहीं की। इमरान खान साहब ने ठीक है जी साढ़े उतना बगैर राय नहीं की कि एक ड्रामेबाजी की गई है। मेरा लीडर इमरान खान इसको ख्याल करना चाहिए है कि तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली के नाम से तुम वोट खिंदे पे वो लोग ही मुसलत हैं जेडे हर वेले पीपल पार्टी नून लीग काफ लीग आमरशिप हर शहर वो लोग हैं, वो ही हैं पे दोबारा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के रहनुमा सजाद सयाल जो है वो नाराज़ दिखाई देते हैं और उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ ने जो है कारकुनान से टिकट्स के हवाले से पार्टी लीडरशिप ने मशवरा भी नहीं किया। मारूसी सियासत को तहरीक इंसाफ ने फ़रोग़ दिया है। एक ही घर में जो है वो कई पार्टी टिकट्स जो है वो दे दिए गए हैं। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फोटाबाज के इलाके मरवट में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान बशीर की महकमा फूड के हमरा कामयाब कार्रवाई। एसी ने गंदम की 6000 बैग बरामद करके महकमा फूड के हवाले कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं कि मरवट में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान बशीर की महकमा फूड के हमरा कामयाब कार्रवाई। एसी ने गंदम के 6000 बैग बरामद करके महकमा फूड के हवाले कर दिए हैं। चौक सरवर शहीद में असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई। मुख्तलिफ़ मकामात से 5000 गंदम की बोरियां बरामद की गई। कब्जे में ली जाने वाली गंदम फूड सेंटर मुंतकिल कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। आपको बता रहे हैं कि चौक सरवर शहीद में असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई। मुख्तलिफ़ मकामात से 5000 गंदम की बोरियां बरामद की गई। कब्जे में ली जाने वाली गंदम फूड सेंटर मुंतकिल कर दी गई है। ज़ख़ीरा अंदोज़ किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, ऐसा कहना था असिस्टेंट कमिश्नर का।
ملتان میں موجودہ موسمی صورتحال کے پیش نظر کچن گارڈنر ہو جائیں ہوشیار، گھیا، کدو، کھیرا، توری، بھنڈی، پھول، بینگن پھول اٹھانے کے مرحلے میں داخل۔ کچن گارڈنر جڑی بوٹیوں کے تدارک کے لیے فوری اقدامات کریں۔ ان دنوں جڑی بوٹیوں کے تدارک نہ کرنے سے پیداوار متاثر ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے ریاض سے بتائیے گا۔ جی بالکل، جنوبی پنجاب کی طرح شہر اولیاء ملتان میں بھی اگر بات کی جائے بدلتے موسم کے پیش نظر ایک طرف جہاں بارشوں کی بھی سپیل جو ہے وہ آنے والے دنوں میں شروع ہوگا اور ابھی بھی جاری ہے، تو دوسری جانب اس کے سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کچن گارڈن حضرات جو کہ گھروں میں اپنی سبزیاں اگاتے ہیں تو وہ کے اقدامات کریں۔ ماہرین جب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان دنوں میں خاص طور پر اگر بات کریں موسم گرما کی جو سبزیاں ہیں، جس میں اگر خاص طور پر چلا چکے جو گھیا، کدو، کھیرا، بھنڈی، توری کے ساتھ ساتھ بینگن جو خاص طور پر لگایا ہوا فارمرز نے، پھول اٹھانے کے عمل میں داخل ہیں تو ان دنوں میں جڑی بوٹیوں کا حملہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر بارش کی صورت میں جو فارمر حضرات ہیں، کچن گارڈنرز ہیں، کیا اقدامات کی تفصیلات جانتے ہیں۔ میرے ساتھ ڈیپٹی ڈائریکٹر حضرات موجود ہیں، سے پوچھیں سر کیا کہنا چاہیں گے کچن گارڈنر بارشوں کی صورت میں اور یہ جڑی بوٹیوں کے حملے میں کیا اقدامات کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل، جو کچن گارڈننگ ہے اس کی ماشاءاللہ ایک اپنی اہمیت ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گھر میں ہی تازہ اور اچھی جو ہے وہ سبزیاں مل جاتی ہیں۔ تو جن کاشتکاروں نے گھروں میں جو ہے پلاسٹک وغیرہ میں اور ٹائروں وغیرہ میں خالی برتنوں میں جو موسم گرما کی سبزیاں، جس میں جو ہے وہ گھیا کدو ہے یا گھیا توری، اس طرح کی جو موسم گرما والی سبزیاں لگائی تھیں وہ ماشاءاللہ اب جو ہے وہ پھول اٹھانے پہ ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آگے 3 مئی تک جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ ہے، تو اس صورتحال میں جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کی زیادتی ہو سکتی ہے، بہتات ہو سکتی ہے۔ تو میں ان کو کہوں گا ایک تو ان کی جڑی بوٹیاں جو ہے وہ کنٹرول کریں تاکہ ہم اپنی کچن گارڈننگ کی جو سبزیاں ہیں ان سے بہترین پیداوار حاصل کر سکیں۔ جی، جڑی بوٹیوں کو جو حملہ خاصا بڑھ جائے گا جس کی وجہ سے پیداوار متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ ماہرین جب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ کچن گارڈن خاص طور پہ ان دنوں میں ویجیلنٹ رہیں، ایکٹیو رہیں اور جڑی بوٹیوں کا فوراً سے تدارک جو ہے وہ کریں۔ علی ریاض اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان کا ریسکیو آپریشن بیکاری اور گھر سے بھاگے 14 بچے حفاظتی تحویل میں لے لیے گئے۔ بچے سہولیات کی فراہمی کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر میں منتقل، لواحقین کی تلاش جاری ہے۔ ہیلپ لائن پر رابطہ کرنے کی بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان کا ریسکیو آپریشن بیکاری اور گھر سے بھاگے 14 بچے حفاظتی تحویل میں لے لیے گئے۔ بچے سہولیات کی فراہمی کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر میں منتقل کر دیے گئے، لواحقین کی تلاش جاری ہے۔ سنڈے کو فن ڈے بنانے کے لیے شہریوں نے قلعہ کوہنا قاسم باغ کا رخ کر لیا۔ اتوار کے دن شہری قلعہ پر خوب انجوائے کرنے میں مصروف ہیں۔ فیملیز، بچے، بزرگ سب بھرپور انداز میں انجوائے کرنے میں مگن ہیں۔ مزید جانیں گے حسن ملک سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سنڈے کا دن اور شہر اولیاء ملتان کے باسی اسے گھروں میں بیٹھ کر گزار دیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر میرے کیمرامین فہیم عابد آپ کو میرے پیچھے دکھا سکیں تو یہاں پر فیملیز بھی موجود ہیں، یہاں پر بچے بھی موجود ہیں جو کہ یہاں پر جھولے بھی جھول رہے ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہیں اور کافی زیادہ تعداد میں یہاں پر انجوائے کرنے میں مصروف ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر فیملی ممبر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کہ اتوار کا ایک دن چھٹی کا دن ہوتا ہے تو آپ لوگ کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کی پوری فیملی آئی ہوئی ہے، کس طرح سے آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں؟ ہاں بس دیکھ لیں بھائی، وہ ایسے انجوائے ہو رہا ہے، ہر طرف گند بکھرا پڑا ہے۔ واش روموں میں جائیں بچے تو وہ واش روموں کے تالے لگے ہوئے ہیں، پانی پینے کے لیے ڈھنگ کی جگہ نہیں ہے۔ پانی پینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے بوتل ملتی ہے، وہ 100 روپے کی بوتل دیتے ہیں۔ اب بتائیں اب ہم یہاں پر کیا وہ انجوائے کریں گے؟ کیا انجوائمنٹ کریں گے؟ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ اور بھی لیڈیز موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ آنٹی آپ بتائیے گا کہ یہاں پر آپ لوگ انجوائے کرنے آئے ہوئے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو جو ضروری چیز ہے وہ ہے صفائی، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو ہم جہاں بھی جا رہے ہیں دیکھا ہے کہ گندگی بہت زیادہ ہے، اور دوسری چیز یہاں پہ جیسے کہ بھائی نے بھی بتایا پانی کی سہولت، اور جس جگہ پہ بھی آپ پاکستان میں جائیں گے واش روم صاف نہیں ملتے۔ تو ہمیں ضرور ہے کہ اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو ہمیں ہر جگہ، ہمیں خود بھی، یہ نہیں کہ ہماری گورنمنٹ کرے، ہم سب کو مل کر اس کام کو کرنا ہے تاکہ ہمارا پاکستان بالکل صاف ستھرا۔ آپ انتظامیہ سے یا جو یہاں کے پی ایچ اے کے فوکل پرسن ہیں ان سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گی؟ کہ بس جو ہے انتظام کو اچھا کیا جائے، پہلے سے زیادہ بہتر کیا جائے تاکہ جو ہے صفائی کا نظام ہے وہ اچھا ہو۔ انتظام کو بہتر کیا جائے، یہاں سے اچھا انتظام کیا جائے تاکہ آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ کچھ اور ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں، آپ بتائیے گا پورا ہفتہ انسان پڑھتا رہتا ہے، ایک دن چھٹی کا ہوتا ہے تو یہاں آ کر آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ دیکھا جائے تو پاکستان میں ہسٹوریکل پلیسز بہت زیادہ، اور ملتان میں بھی انسان انجوائے ہسٹوریکل پلیسز یا پارکس میں جا کے کرتا ہے،
तो लेकिन इंजॉयमेंट, अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो इंजॉयमेंट भी हो सकता है और पीस ऑफ माइंड भी होता है। लेकिन अगर हम कहीं भी जाएं तो गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे पीस ऑफ माइंड नहीं होता। सिर्फ हमारा इंतज़ामिया से नहीं है, लोगों से भी ये मुतालबा है कि आप अपने मुल्क को, अपने घर को तो साफ़ रखें। अब जहाँ खाते हैं, इधर बकेट्स भी हैं लेकिन लोग वहाँ पर फेंक देते हैं। ये लोगों में भी शऊर होना चाहिए और वो इस तरह होगा कि इंतज़ामिया खुद अपना किसी न किसी तरीके से लोगों में शऊर पैदा करे कि अपने घर को तो साफ़ रखें। क्योंकि एक कुत्ता भी है ना, अपनी जगह साफ़ करके बैठता है, लेकिन इंसान तो अशरफ अल मखलूकात है, लेकिन उसको इतनी अक्ल होनी चाहिए कि हम अपने घर को तो साफ़ रखें। और इंतज़ामिया से भी यही अपील है कि पानी का और सफाई का भी यहाँ पर प्रॉपर इंतज़ाम किया जाए। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना, यहाँ पर फैमिलीज़ आई हुई थी, इंजॉय कर रही हैं यहाँ पर, लेकिन उनका एक मुतालबा है कि यहाँ पर सफाई का काफ़ी ज़्यादा नाकिस इंतज़ाम है। यहाँ पर जितनी फैमिलीज़ आई हुई हैं, हालांकि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो यहाँ पर इंतज़ामिया को चाहिए, लोगों को चाहिए, जब वो यहाँ पर इंजॉय करने आएँ तो वो कोई ऐसी हरकत ना करें। यहाँ पर अपना खाने पीने का जो सामान है वो वापस उसे बांधकर उसका गन जो है वो वापस ले जाएं, ताकि आने वाले और शहरियों को दिक्कत ना हो। और एक अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।